بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر کیا تو اس سفر کے دوران کون سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، اور جناب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستے میں چھوڑ کیوں دیا، یہ سارا واقعہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ روایات کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ساتھ مکالمہ شروع ہوا۔ اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور میری عبادت و ریاضت کرتا ہے اور میری مخلوق پر رحم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی انسانی خواہش کی پیروی نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، جو اپنے علم کے ساتھ ہمیشہ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، اس طرح اسے کوئی ایک ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایات کی طرف راغب کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اگر تیرے بندوں میں سے کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ خضر تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہیں کہاں ڈھونڈوں؟ رب کائنات نے فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں وہاں پر کس طرح پہنچوں؟ اللہ پاک نے فرمایا، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم شاگرد کو اپنے رفیق کو ساتھ لے کر مجمع البحرین کا سفر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اس جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پر ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور پھر چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے رفیق سے مچھلی طلب فرمائی تو اس نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے، پھر مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو اسی جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشان تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون سا موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا علم دیا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ کو جو اللہ پاک نے علم دیا ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیے ہیں آپ مجھے بھی سکھائیں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا، یہ آپ کا امتحان ہے، جب تک میں آپ کو خود نہ بتاؤں۔ اس وعدے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والے نے ان تینوں صاحبان حضرت خضر، حضرت موسیٰ اور ان کا شاگرد کو سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہ مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے سے کلہاڑی نکالی
اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے، کیا تم نے اس لیے چیرا ہے کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو؟ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا گلا دبا کر اور زمین پر پٹخ کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر نہ رہا اور حضرت خضر علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا کہ اتنے بے رحم کیوں ہوئے کہ ایک چھوٹے بچے کو کیسے جان سے مار دیا؟ یہ تم نے برا کام کیا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے یہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو گیا، مطلب میں صبر نہیں کر سکا، آپ سے سوال کر بیٹھا۔ پھر ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر وہاں سے ان کو کوئی کھانا نہیں ملا۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار بنائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں آدم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کے بد اخلاقی سے ناراض تھے، آپ کو غصہ آ گیا اور برداشت نہ کر سکے اور یہ فرمایا کہ تم چاہتے ہو تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ نے مفت میں ان کی دیوار بنا کر دی۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ بالکل بھی صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں۔ تو سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو اس لیے میں نے کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہیں۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا اس کے والدین بہت نیک اور پرہیزگار تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس کا قتل کر دیا اور اس کے والدین کو کفر سے بچایا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بہائی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور یہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھے کرنے کا یہ راز تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک صالح، نیک، متقی، پرہیزگار تھا۔ اگر کبھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے چھین لیتے، اس لیے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں گے، اس لیے ابھی میں نے اس دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یقین رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔